بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ یہ کسی کا سوال ہے کہ قرآن ہدایت ہے، سمجھ آتا ہے، قرآن رحمت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر ہدایت رحمت کو شامل ہوتی ہے، بعض ہدایات سختی کو شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس بعض ہدایت سزاؤں کو شامل ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں سزاؤں سے زیادہ رحمت کا غلبہ ہے، اس لیے اس کو ہدایت کہا، اور وہ ہدایت جو کہ رحمت کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہدوں و رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے، ہم بہشتی زیور پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر عام طور پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی خشک ہوتی ہیں، کہ بعض دفعہ اس میں انٹرسٹ کریٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، چنانچہ اس کی اہمیت کے ساتھ تیقظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، تیقظ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی، اور بیدار مغزی اس کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ یہاں تیمم کے متعلق 42واں مسئلہ ہے۔ اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا، لیکن بدن خشک رہ گیا تھوڑا سا، اور پانی ختم ہو گیا، اور ابھی وہ پاک نہیں ہے، تو اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ جب کہیں پانی ملے تو وہ خشک جگہ دھولے، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بالکل چھوٹا سا مسئلہ ہے، پتہ چلنے کے بعد آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل اویئرنیس آپ کے دل میں بیدار نہ ہو، لیکن اس کو ذرا سمجھیے کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی تو اس وقت اس مسئلے کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر۔ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد پانی ملا تو اس خشک جگہ کو پہلے دھو لے، وضو کے لیے تیمم کر لے۔ اگر پانی اتنا کم ہے کہ وضو ہو سکتا ہے، لیکن وضو کی جگہ اتنے پانی میں نہیں دھل سکتی، تو وضو کر لے، اور وضو کی جگہ کے لیے غسل کا تیمم کر لے۔ البتہ اگر اس غسل کا تیمم پہلے کر چکا ہو تو اب پھر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا باقی ہے۔ یہ شاذ مسائل ہیں، میں تو زندگی میں کبھی تیمم کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو ہمیں ان مسائل کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئے روز اس نوعیت کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ انتہائی مجبور ہوتے ہیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان ساری باتوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو اگر اللہ نے صحت و سلامتی دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ اس نوعیت کے مسائل کہ میرے پاس تو روزانہ کی بنیادوں پر آتے ہیں، تو اب آپ خود سمجھیں کہ لوگ کتنے کتنے مجبور ہیں۔ جب تک پانی سے وضو نہ کر سکے مسلسل تیمم کرتا رہے، چاہے جتنے دن بھی گزر جائیں، جتنی پاکی وضو اور غسل کرنے سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ تیمم اچھی طرح پاک نہیں ہوتا، تو یہ تیمم سے اچھی، کیونکہ یہ طہارت حکمی ہے، طہارت حکمی کی اپنی جگہ ہے۔ وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے، صرف نیت کرنی ہوتی، جی ہاں، وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 45، اسی طرح اگر وضو کی جگہ تیمم درست ہے، جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے، اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے، تو یہ بات ایک واضح رہے۔ یہ بات کلیئر رہے کہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر درست ہیں، جیسے بھی انہوں نے سوال کیا کہ دونوں کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے، جی ہاں، دونوں کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے، بس صرف نیت کا فرق ہوتا ہے، طریقہ کار ایک ہی ہے۔
اور تیمم میں نیت فرض ہے، ٹھیک ہے، وضو میں نیت فرض نہیں۔ اگر زمزم کا پانی موجود ہے تو تیمم درست نہیں ہے، اس پانی سے نہانا اور غسل کرنا واجب ہے، نہانا اور وضو کرنا یہ واجب ہے۔ کیونکہ عام طور پر وہ زمزم کے پانی سے عام طور پر جو ہے وہ وضو کرنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے، غسل کرنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے، اس پانی کے ادب کی وجہ سے۔ لیکن کوئی اور پانی ہے ہی نہیں اور صرف زمزم ہے تو بس اسی سے کرے۔ اگر قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے ہوئے اس کو قرآن مجید کی ضرورت پیش آئی، اب اس کا وضو تو ہے نہیں، اس نے کہا چلو تیمم کر لیتا ہوں، لیکن اب اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا چھونا بھی اس تیمم سے درست ہے۔ دیکھیے جی، ایک تھوڑی سی بات سمجھیں کہ کہ جو اس نے صرف قرآن چھونے کے لیے تیمم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر کی چیز درست نہیں ہے، ٹھیک۔ قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم کیا، اب دینی کتاب کو جو ہاتھ لگ رہا ہے نا وہ پاک لگ رہا ہے۔ دینی کتاب میں آیت کریمہ لکھی ہے، اس آیت کریمہ پہ ہاتھ لگ رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جو قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم ہے تو اس سے نیچے، لیکن جو اوپر کی چیز ہے جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، جس سے کہ طواف ہے، اب وہ اس سے نہیں کر سکتا۔ البتہ طواف کے لیے اس نے تیمم کیا کیونکہ پانی میسر نہیں ہے اس کو، نماز کے لیے اس نے تیمم کیا تو اس سے نیچے کی چیز تلاوت وغیرہ اسی تیمم سے کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے جی، کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور وضو کی بھی ہے تو ایک ہی تیمم کریں، دونوں کے لیے الگ سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا اور وقت ابھی باقی ہے، نماز دہرانا واجب نہیں ہے، بس نماز ہوگی کافی ہے۔ پانی 1 میل شری سے دور نہیں، لیکن وقت بہت تنگ ہے، اگر پانی لینے جائے گا تو وقت ہو جائے گا، تو تیمم درست نہیں ہے، وضو کرے اور قضا پڑھے۔ پانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہے، ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ پانی موجود ہے اور قرآن چھونے کے لیے تیمم کرنا نہیں، ایسے نہیں۔ کسی کا کپڑا یا بدن بھی نجس ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے، پانی تھوڑا ہے تو بدن اور کپڑا دھو لے اور وضو کے لیے تیمم کر لے۔ اپنے ہاتھ پہ نجاست لگی تھی، اس سے کپڑے پہ لگی، پانی اتنا 1 لوٹا ہے، اس سے وضو کرے گا تو کپڑا پاک نہیں رہے گا، ہاتھ پاک نہیں رہے گا، تو ہاتھ کو دھوئے، کپڑے کو دھوئے اور اس کے بعد تیمم کر لے۔ اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے تیمم کیا گیا، انسانوں کی طرف سے ہو تو وہ عذر نہ رہے۔ پہلے اس کو سمجھیں، مثال کو سمجھیں، یہاں سے کوئی شخص جیل میں ہو اور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دیں، یا کوئی شخص اس سے کہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، ایسی صورت میں تیمم سے نماز پڑھی ہے تو اس کا دہرانا لازم ہے۔ کیا ہے؟ عذر انسانوں کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب عذر نہ رہے تو جتنی نمازیں اس تیمم سے پڑھی ہیں ساری نمازیں دہرانا ضروری ہے۔ آسان سا مسئلہ ہے، بار بار سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مقام سے یا ایک ڈھیلے سے چند آدمی یکے بعد دیگرے تیمم کریں، درست ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہو، مثلا کوئی شخص ریل میں ہے، اتفاق سے نماز کا وقت آ جائے، جہاز میں لوگ عام طور پہ ہوتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں اس توحید کا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پانی اور ایسی چیز نہ ہو جس سے تیمم درست ہے، جیسے مٹی کا برتن یا گرد و غبار وغیرہ، نماز کا وقت نکل رہا ہے تو ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لے، اور اس طرح اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں،
فاقد فاقد الطہورین، دونوں طہارتوں کو نہ پانے والا۔ اسی طرح جو شخص جیل میں ہو، پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو، بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز تو پڑھ لے، مگر دونوں نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، بات امید ہے سمجھ میں آگے ہوگی۔ آخری مسئلہ جی، جس شخص کو آخری وقت تک پانی ملنے کا یقین یا گمان غالب ہو، اس کی نماز کے آخری وقت مستحب تک پانی کا انتظار کرنا مستحب ہے۔ نماز کے آخری وقت مستحب تک، مثلا کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہیں، لیکن غالب گمان ہے کہ آخری وقت مستحب تک کوئی رسی کا ڈول وغیرہ مل جائے گا، یا کچھ شخص ریل پر سوار ہے، غالب گمان ہو کہ آخری وقت مستحب تک ریل ایسے اسٹیشن پر پہنچ جائے گی جہاں پانی مل سکتا ہے، تو آخری وقت مستحب تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ آخری وقت مستحب تک انتظار کرنا یہ ضروری ہے۔ آخری وقت مستحب ذرا سمجھ لیجئے کہ وقت مستحب جو ہیں، ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، 5 اوقات مستحبہ ہیں۔ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، مستحب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، افضل یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے، کہ وہ فاقد الطہورین ہے۔ فاقد الطہورین کے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں، نماز چھوڑنا تو بھی جائز نہیں۔ یہ وقت مستحب میں لکھ رہا ہوں، فجر کا وقت فجر میں طلوع سے 15 منٹ پہلے، مثل اول کے ختم ہونے تک۔ مثل اول کیا ہوتا ہے میں اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی نہیں۔ نماز کے اوقات کا جب ہمارے پاس معاملہ آئے گا تو پھر عصر غروب سے 15 منٹ پہلے تک، یہ آخری وقت مستحب ہے۔ مغرب شفق احمر کے ختم ہونے تک، اور عشاء نصف اللیل کے ختم ہونے تک۔ یہ دیکھیے جی، یہ آخری وقت مستحب ہیں، اور اس کو سمجھنا فی الحال تو نہیں ہے، لیکن میں بس آخری وقت مستحب چونکہ لفظ آیا تو میں واضح کر دوں۔ اب شفق یا احمر کسی کو نہیں پتا، مثل اول کسی کو نہیں پتا، نصف لیل نہیں پتا کسی کو، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو یہ پتا چل جائے گا۔ ہم مواقیت صلاۃ کو جب ہم پڑھیں گے، نہیں، کتاب الصلاۃ ہمارا شروع جب ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کر پائے تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے تیمم کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اگر پانی اس کو نقصان دے گا اور پانی کی وجہ سے اس کو نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہے، صورت میں وہ کر سکتا ہے۔ ہمارا سب یہیں تک ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، یہاں نہ کر سکے تو گروپ میں کر سکتے ہیں، گروپ میں نہ کر سکے تو ان باکس میں کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔